شروع میں کچھ علماء نے یونانی فلسفہ اور کلام نامی بحثوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ کی صفات اور دین کے مسائل پر منطق اور سوچنے کا طریقہ استعمال کیا، لیکن بڑے اسلامی علماء جیسے امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اس کے خلاف خبردار کیا۔ ان علماء کا کہنا تھا کہ فلسفہ انسان کو گمراہ کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے احکام پر انسانی منطق لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ دین کو صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے سمجھنا چاہیے اور باہر کی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کلام کو اپنانے والوں میں ایک گروہ معتزلہ تھا جنہوں نے نئے خیالات بنائے۔ مثلاً وہ سوچتے تھے کہ گناہگار مسلمان جنت میں جائیں گے یا ہمیشہ ایک درمیان والی حالت میں رہیں گے۔ ان خیالات کو علماء نے مسترد کر دیا کیونکہ یہ اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف تھے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جو شخص دین کو کلام کے ذریعے سیکھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی نے بھی فرمایا کہ عقیدے کے مسائل میں منطق کا استعمال بدعت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام کے بڑے علماء جیسے امام احمد بن حنبل اس بات پر زور دیتے تھے کہ اللہ کی صفات اور دین کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن اور حدیث کا سہارا لینا چاہیے۔ جو علماء شروع میں کلام میں شامل ہوئے جیسے ابو الحسن الاشعری، انہوں نے بعد میں توبہ کر کے صحیح راستے پر واپس آ گئے۔ پیغام صاف ہے، ہمارا دین مکمل ہے، قرآن اور حدیث ہی کافی ہیں۔ ہمیں ان علماء کی پیروی کرنی چاہیے جنہوں نے بدعت اور کلام کو رد کیا اور دین کی سادگی پر قائم رہے۔ آخر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن اور حدیث کا سہارا لینا چاہیے۔ کلام اور فلسفہ دین کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہمیں ان علماء کی پیروی کرنی چاہیے جنہوں نے دین کو صاف اور سیدھا رکھا۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے اور سچائی پر قائم رکھے۔